ذرا تصور کریں، سال ہے 2026، مغربی ایشیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ ایک ایسی جنگ میں الجھ چکے ہیں جو نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ جنگی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آگ لگی کیسے، پھر ہم میزائل اور ڈھال کی اس نئی جنگ پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد بھارت نے اس مشکل صورتحال میں خود کو کیسے سنبھالا، اور آخر میں اس عالمی جنگ کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑا، اس کا جائزہ لیں گے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے فروری 2026 کے آخری دنوں سے۔ جو چیز ایک چھوٹی موٹی جھڑپ لگ رہی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورے خطے کی جنگ بن گئی اور اس کی لہریں پوری دنیا تک پہنچ گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پہلے 72 گھنٹوں میں آخر ہوا کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملے شروع کیے، لیکن جواب آنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ ایران نے تقریباً فوراً ہی سینکڑوں میزائل داغ دیے، اور جنگ کے پہلے ہی دن بیت شمس جیسے شہری علاقوں میں جب میزائل گرے تو معصوم جانیں گئیں، جس نے اس جنگ کی ہولناکی سب پر واضح کر دی۔ اور دیکھیں، اس جنگ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت جیسے بڑے ممالک کے رہنماؤں نے فوراً ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر اعظم مودی کا یہ بیان صرف کوئی عام بیان نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ آگ اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مگر یہ جنگ پچھلی جنگوں جیسی نہیں تھی۔ اس میں خاص بات صرف شدت نہیں تھی، بلکہ وہ ٹیکنالوجی تھی جو میدان میں اتاری گئی۔ یہ میزائل اور شیلڈ کے بیچ ایک ایسی لڑائی تھی جو مستقبل کی جنگوں کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ اور یہیں پر ایران نے اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلا، ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں تھا جناب، آواز سے 5 گنا زیادہ تیز رفتار اور اڑتے ہوئے اپنا راستہ بدلنے کی صلاحیت۔ یہ ہتھیار اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کے لیے ایک ڈرانا خواب بن گیا۔ تو میدان جنگ میں ایک طرف تھے ایران کے فاتح 2 جیسے ہائپرسونک ہتھیار اور ڈرونز، اور دوسری طرف تھا اسرائیل کا ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم، جس میں ایرو سسٹم، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم شامل تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی، حملہ آور اور محافظ کے بیچ ایک بے مثال مقابلہ۔ اور یہی تصویر اس جنگ کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ ایک میزائل کا لانچ جو صرف ایک دھماکہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام تھا۔ اس جنگ میں جیت کا انحصار ٹینکوں یا فوجیوں پر کم اور اس بات پر زیادہ تھا کہ کون زیادہ تیزی سے، زیادہ ٹھیک نشانے پر اور زیادہ ناقابل دفاع میزائل داغ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ایران صرف اندھا دھند میزائل نہیں داغ رہا تھا، ان کی ایک پوری سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ پہلی بار ہائپرسونک ہتھیاروں کا استعمال، دفاعی نظام کو الجھانے کے لیے کلسٹر بموں کا استعمال، اور دن رات حملے جاری رکھ کر مسلسل دباؤ بنائے رکھنا، یہ ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگی سوچ تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کی آگ صرف میدان جنگ تک ہی نہیں رہی، بلکہ اس کی تپش پوری دنیا نے محسوس کی، اور اس نے بھارت جیسی بڑی عالمی طاقتوں کو ایک بہت ہی نازک پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ ذرا سوچئے، بھارت کے لیے یہ صرف ایک دور دراز ملک کی جنگ کی خبر نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا بحران تھا، کیونکہ اس خطے میں 1 کروڑ بھارتی شہری کام کر رہے تھے اور ان سب کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ اس نے دہلی کو ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں ڈال دیا۔ تو ایسی صورتحال میں بھارت نے بہت سنبھل کر قدم رکھا۔ سرکاری طور پر غیر جانبدار رہتے ہوئے حکومت نے تمام فریقوں سے بات چیت کی، امن کی اپیل کی اور اپنے تجارتی جہازوں اور شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی۔ یہ ایک بہت ہی نازک سفارتی توازن تھا جس کا مقصد کسی کا ساتھ دیے بغیر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ لیکن جہاں حکومت یہ سفارتی توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہیں ملک کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے اس موقف کو اخلاقی بزدلی قرار دیا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کی۔ تو یہ بحران صرف سفارتکاری اور سیاست تک نہیں رکا، اس کے اثرات بہت جلد بھارت کے عام لوگوں کے گھروں تک پہنچنا شروع ہو گئے اور روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔
اب ہوا یہ کہ جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہو گیا، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی سب سے اہم تجارتی شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کا اثر تو فوری ہونا ہی تھا۔ بھارت میں کھانا پکانے والی گیس کی قلت ہو گئی، فیکٹریاں بند ہونے لگیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، جس سے ملک کی معیشت اور عام آدمی دونوں بری طرح متاثر ہوئے۔ اور ان تمام بڑی بڑی باتوں، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے بیچ ایک بہت تلخ سچائی ہے، اور وہ ہے انسانی جانوں کا ضیاع۔ جیسا کہ رپورٹ کیا گیا، صرف اسرائیل میں ہی ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جنگیں کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائیں، ان کی قیمت ہمیشہ انسانوں کو ہی چکانی پڑتی ہے۔ 2026 کی یہ جنگ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ یہ ہمیں اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب ہائپرسونک میزائل اور ڈرونز جیسے نئے ہتھیار کسی بھی دفاع کو ناکام بنا سکتے ہیں، تو پھر عالمی طاقت، اتحاد اور بقا کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اور اگلی بار جب ایسی چنگاری بھڑکے گی تو کیا دنیا اسے بجھانے کے لیے تیار ہوگی؟